بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولا بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جس نے فتوح الشام کی سلسلے وار جنگوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور باوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوجوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ خولا ازور کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفات کی حامل تھی اور شاعری کے فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولا بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صفا بستہ کھڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عروض کسی ٹھاٹے مارتے ہوئے بفرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا، کہ یکایک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نامودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار بن ازور ہے، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول کے پابند ہے، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ ادھر زرار بن ازور کا خیال تھا کہ اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ ادھر لوگ سوچ رہے تھے، اور ادھر اس شہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش سے اللہ اکبر کیسے فلک شفاق نعرے لگائے، جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز و ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شہ سوار کو بلایا۔ تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شہ سوار کوئی اور نہیں خالد بن ازور کی بہن خولا ازور ہے۔ ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمان بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتین کی بہادری اور مسلمانوں کے حملے سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے شہر استریاق پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلوا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولا بنت ازور سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی اور عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اسی طرح ہر ایک دمشقی ہر ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کا تھا جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور طبایا کی بڑی بوڑھیاں بھی تھیں، جو گھوڑے کی سواری، راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کے خوگر اور عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولا بنت ازور نے انہیں مخاطب کر کے کہا، حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلے طبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجالسوں میں ہوا کرتا ہے؟ افسوس، میں تمہیں غیرت و حامیت سے خالی اور شجاعت برات سے دور دیکھ رہی ہوں۔
میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر ہے اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل ہے۔ یہ سن کر عفیرہ بنت عفار حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت، برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کو رات کے وقت بھی کافی حد تک زیر کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیں کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو نہ تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا ہے، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولہ نے کہا، قبیلہ تبایا کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کیا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیمے کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں، ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکا تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگ پائے گا۔ عفیرہ بنت عفار نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی، ان کے پیچھے عفیرہ بنت عفار، ام عبان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان اور دیگر عورتیں چلیں۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے حلمین مبارز کا نعرہ لگایا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی نسوانی کی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قواعد کا سبق دینے لگی، زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ ہرگز نہ ہونا، اگر خدا نہ خواستہ تم متفرق ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کو نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلواریں کاٹ ڈالیں گی، تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب یہیں ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم آگے بڑھا دیے اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑی ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور وہیں مر گیا۔ رومیوں میں کھلبلی مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا ہے۔ اچانک لکڑیاں اٹھائیں عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو، یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت عفیرہ بنت عفار الحمریہ نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغوں کو درست اور تمہاری عمروں کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے نگوار کا دھبا مٹا دیں گے۔ بطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو، تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے اسے چاہیے کسی برے کام کا خیال تک نہ لائے کیونکہ وہ میری ہے۔ بطرس کا یہ کہنا سنتے ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر حلقہ باندھ لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان تک پہنچے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تو یہ اتنی زور سے وار کرتی کہ پہلے تو لکڑیوں سے ان کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھیں، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تو ضربے مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی تھی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتین اس طرح 30 سوار موت کے گھاٹ اتار دیے۔ بطرس یہ دیکھ کر آگ ببولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہی بھی پیدل ہو گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلواریں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگیں، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مر جانا زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے بطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولہ بنت ازور کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ طیبہ اور حمیر کی لڑکیاں ہیں،
ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دہکتی ہوئی آگ ہیں۔ آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو۔ بطرس نے جب آپ کی زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور کریدانہ ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں اور جس کے ساتھ میں شرائطی زمین، باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک ہوں، اور ساتھ میں بادشاہ ہرقل کے نزدیک مرتبے والا اور صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواباً فرمائیں، کافر بدبخت فاجر کے بچے، قسم خدا کی اگر میرا بس چلے تو میں بھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بھیجا باہر نکال ڈالوں۔ واللہ میں اپنے اونٹ اور بکریاں بھی تجھ سے نہ چرواؤں۔ یہ جو بہت دور کی بات ہے کہ تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ بطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمام ملک شام اور گروہ عرب میں سب اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو، انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو گرد و غبار اڑاتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ ان مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتینوں کو نظر آ رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے۔ حضرت رافع نے آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، تعجب ہے رافع ان عورتوں کی جو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لکڑیوں پر قیامت تک اپنا سکہ جما لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگو آر کا دھبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آئے تھے، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بھیڑیوں کے نرگے سے چھڑا لیا۔ پیارے دوستو، آپ کو حضرت خولہ بنت ازور کا یہ واقعہ کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔